ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر عادل نجم سے. سب سے پہلے تو ہم شاید یہ کیونکہ جو پیس پلان تھا وہ تو جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں بہت امبیشیس تھا، مگر ہم تو صرف شاید روز کے روز یہی دیکھیں گے کہ کتنے لوگ اب بھی شہید ہو رہے ہیں یا کتنے حملے اسرائیل کی طرف سے ہو رہے ہیں. یہی سب سے بڑا امتحان ہوگا ان دا کمنگ ڈیز. جی، ایک بڑا امتحان یہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے کیا ہے. میرے خیال میں اس سے سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دیکھیں اسے پرسنلائز تو کر دیا. یو ہیو ٹو گیو ہم کریڈٹ فار دیٹ. انہوں نے اس کو اتنا پرسنلائز کر دیا کہ ہی ڈیڈ فورس، خصوصاً قطر کے حملے کے بعد نیتن یاہو کا کچھ نہ کچھ تو انہوں نے ہاتھ میں روڑا. لیکن کل اسرائیل جا کے تو انہوں نے اسی قسم کی وہ ببلکل قسم کی باتیں کی ہیں، جس طرح نیتن یاہو جو ہے وہ موزس کے بعد سب سے اہم شخصیت ہیں یہودیوں کی تاریخ میں، اور اس میں سارے وہ ریفرنسز آپ کو وہ ملے. سو اصلی امتحان یہ ہے کہ ہاؤ انویسٹڈ ول ڈونلڈ ٹرمپ بی ان دا فیوچر، اور نہ صرف انویسٹڈ کہ وہ نیتن یاہو پہ ان کا کتنا پریشر ہوگا. ابھی تک تو ان جنرل نیتن یاہو کا پریشر ہوتا ہے امریکن صدر پہ، انکلوڈنگ ان 20 نکات پہ. لیکن اصلی ٹیسٹ یہ ہے میرے خیال میں ان وے جو لیڈر بھی جمع ہوئے وہ یہ کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کو پش کر سکیں گے. اور اس کی ایک ہسٹری ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ایسا ہم نے دیکھا ہے، ہم نے روس کے ساتھ بھی دیکھا ہے، بھارت کے ساتھ تو بہت دیکھا ہے. لیکن یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی مشن اکمپلشڈ مومنٹ بن سکتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ عراق کی جنگ میں جارج بش جب صدر ہوتے تھے تو وہ ایک جہاز پہ، بحری جہاز پہ چلے گئے اور بڑا سا بینر لگا لیا مشن اکمپلشڈ. اور اس کے بعد وہ جنگ جہاں اور گئی اس کے بعد پھر لڑتے رہے وہ عراق میں. ہاں، اور ان کا تصدیق ہوئی اس بات پہ. تو کیا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مشن اکمپلشڈ مومنٹ ہو جائے گا؟ ایک اور میں آپ سے گزارش کروں، آپ کو یاد ہوگا، آپ اس کو فالو کرتی رہی ہیں اور کور کرتی رہی ہیں، کہ پچھلے سال مئی میں، 1 سال سے زائد، جو بائیڈن کا پلان تھا وہ وہی پلان تھا جس پہ کل دستخط ہوئے، جس کو حماس نے تب بھی تقریباً اگری کر لیا تھا، لیکن یاہو نے نہیں اگری کیا تھا. ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو 70,000 لوگ کم از کم جو قتل کیے گئے ہیں اسرائیل کی طرف سے، اگر اس وقت یہ اگری کر لیتا تو ان میں سے کتنے بچے، کتنی جانیں بچ سکتی تھی. تو یہ سارے سوال ہیں. روز کے روز ہم دیکھیں گے کہ کیا نیتن یاہو از ٹرو ٹو دس. اور میں حماس اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ان کے پاس تو کوئی they have no cards. سر ذرا وقت کم رہ گیا تو معاف کریے گا، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں یہاں تھوڑا پاکستان کا ذکر کرنے کے لیے، کیونکہ یہ جو آپ سر بات آف کورس آپ زیادہ تفصیل سے کریں، بٹ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی سوال اٹھائے ہیں، اور جو یہ ہمارے شکوک و شبہات ہیں یا خوف ہے اس کا انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، وچ از آئی تھنک ایک بہت اہم پوائنٹ ہے، خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں جب ہماری جو حکومت ہے وہ بہت تعریف کر رہی ہے صدر ٹرمپ کی اس سارے معاملے کو لے کے. جی دیکھیں، تھوڑی بہت خوشامد جو ہے اس امریکی صدر کے ساتھ ٹھیک ہے، اور غریب ملک اور غریب آدمی کی مجبوری ہوتی ہے مصاحب ہونا، وہ بھی ٹھیک ہے. سو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ ان کی تھوڑی سی چاپلوسی کر لیں. آئی تھنک دیٹ از پرفیکٹلی گڈ ڈپلومیسی. لیکن ایک ڈر یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ نہ ہو جائے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ فالز آن ہز فیس تو کیا اس کے ساتھ ہم بھی فال آن ہز فیس کریں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت قریب ہونا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، کیونکہ اٹ از کلیئر ایٹ سم پوائنٹ ہی ول چینج. چاہے وہ ریپبلکن ہو چاہے ڈیموکریٹ ہو، پہلی لسٹ اس کی بنے گی جو بہت قریب تھا ان کے. سو فار آل آف دوز ڈپلومیٹک ریزنس میرے خیال میں ٹھیک ہے. آئی انڈرسٹینڈ دا لاجک کہ جناب آپ ان کو خوش کر رہے ہیں، اس وقت ہی اس خوش، آپ کے ساتھ وہ خوش ہیں، سو فورتھ. لیکن آئی ووڈ ہیو پریفرڈ کہ 2-4 لائنیں اور جو ہیں وہ ہوتی اباؤٹ دا ڈیل، کہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ سے آپ خوش آمدی کے لہجے میں بھی کہہ سکتے تھے کہ جناب وی ایکسپیکٹ کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے، وی ایکسپیکٹ کہ آپ جو ہے پریشر ڈالیں گے پارٹیز پہ. یہ ہو بڑی ڈپلومیٹک لینگویج میں ہو سکتی تھی. سو آئی ڈو تھنک کہ یہ جو ابھی ڈپلومیسی کا آگے ہے، نہ صرف مڈل ایسٹ میں، باقی دنیا میں، وی ہیو ٹو بی کیئرفل. یہ سائڈیں پگنے والا کام نہیں ہے. اس کو چین بھی دیکھ رہا ہے، اس کو باقی ممالک بھی دیکھ رہے ہیں، اور تاریخ ہیز اے وے آف ناٹ اسٹاپنگ. وہ رک نہیں جاتی ایک شخص پہ یا ایک وقت پہ. سو وی ہیو ٹو پلے آور کارڈز. ڈاکٹر صاحب شاید غالباً جو شہباز شریف نے ٹویٹ کیا تھا، وہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں وہ شاید انہوں نے وہ ٹویٹ کے ذریعے ایکسپریس کرنے کی کوشش کی، جہاں انہوں نے ایک دفعہ پھر ذکر کیا ذکر کیا کہ وی اسٹل اسٹک بائی دا 2 اسٹیٹ سولوشن. ہاں. سو اینڈ آئی تھنک سچی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نوز دیٹ.
یہ میرے خیال میں پاکستان اور باقی ممالک پہ ان پہ بڑا کلیئر کر چکے ہیں. ایک طرح سے آئی تھنک وہ امریکن جو تجزیہ کار ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 2-4 ہفتے میں دی مسلم کنٹریز قطر کے اٹیک کے بعد انہوں نے آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ کی ایجوکیشن میں اضافہ اس طرح ضرور کیا ہے بائی ان کو کوئی خیال دلوایا ہے کہ یار یہ کتنا سیریس ایشو ہے. بٹ آئی ڈو تھنک کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اب ڈیل ہے اور اس کی جو گارنٹور ہے اصلی وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہوگا. وہ اور کوئی نہیں ہوگا. ابھی بہت سے سوالات جو ہیں وہ باقی ہیں کہ حماس کی جو ڈی موبلائزیشن ہے یا ڈسارممنٹ ہے وہ کیسے ہوگی, آئی ڈی ایف فورسز کی اگر انہوں نے پیچھے ہٹنا ہے تو کس رفتار سے ہٹنا ہے, کس سپیڈ سے ہٹنا ہے, کن شرائط پہ ہٹنا ہے. سو آل دا میجر کویسچنز آر ہیڈ آف اس. لیکن ایز اے ہیومن بینگ, نہ صرف ایز اے مسلمان, اگر گولی ایک دن کے لیے بھی رک جاتی ہے, یہ قیامت جو ہم نے دیکھی ہے ہیلپلیسلی, اس میں ایک جان بھی بچ جاتی ہے اس ریسپیٹ میں, تو اس کا کم از کم میں ضرور شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمارے نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.